سن کے بس نام اختر رضا نجدیت نجدیت تھر تھرانے لگے نجدیت تھر تھرانے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب؟ کون؟ جی آپ کون؟ جی السلام قبل الکلام۔ جی کون بول رہے ہیں بھائی آپ؟ ہم انصاری بول رہے ہیں۔ جی انصار بول رہے ہیں ہم۔ انصار؟ جی اچھا اچھا، کہاں سے؟ کولکتہ سے۔ اچھا اچھا، کس مسلک سے ہیں؟ جی کس مسلک سے ہیں؟ ہم بھائی جو بھی مطلب سے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں نا، بات کریے۔ تو آپ نے مجھے کیوں کال کیا ہے وہ بتائیں نا، آپ کس وجہ سے کال کیا آپ نے مجھے؟ جی بات کرنے کے لیے۔ بات کرنے کے لیے نا؟ اچھا، کوئی اور ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کوئی نہیں، میرا نام عبداللہ عبداللہ انصاری۔ عبداللہ انصاری؟ جی اچھا اچھا، کس مسلک سے ہیں؟ امام۔ جی آپ کس مطلب سے؟ میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے ہیں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ کیا آپ جی اس اہل سنت و جماعت کی پہچان بتائیں گے؟ اہل سنت والجماعت کی پہچان؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں بتائیں گے بھائی؟ پہلے آپ ہم کو بتا دیجیے کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے۔ جی جی، میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی ہوں۔ آپ بھی اسی طرح کھلم کھلا پہچان بتائیں۔ سنی حنفی بریلوی؟ اہل سنت و جماعت، اہل سنت میں نے لگایا پہلے، اہل سنت کو نہ بھولیں۔ جی ہاں، جیسے میں نے کھل کے بتایا ویسے آپ بھی کھل کے بتائیں۔ تو وہی نا، اہل سنت والجماعت سب تو امام اعظم آگے کی حنیفہ کے پہچان ماننے جو والے میں ہیں۔ نے کہا، آگے کی پہچان بتائیں، آگے کی۔ آگے کی پہچان یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے ماننے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہوئی۔ کیا واقعی آپ اس پر جو ہے اڑے رہیں گے؟ کیوں نہیں بھائی؟ ماشاء اللہ، لیکن سبحان اللہ۔ تو امام ایک بات سن لیجیے، ایک منٹ، ایک بات سن لیجیے۔ ابھی سے ہی گھبرانے لگے۔ ایک منٹ، کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر کسی اور مسلک کی آپ بات مان سکتے ہیں۔ جیسے خبر سے اگر کوئی عورت مر گئی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور اگر وہ بچہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس بچے کو اگر نکالنے کی ضرورت پڑے تو امام شافعی کے مسلک کو ماننا پڑے گا۔ اس وقت اس عورت کی پیٹ پھاڑ کے بچے کو نکالنا پڑے گا۔ چلیے سمجھے؟ چلیے، وہ بات کی بات ہے، مگر ابھی تو آپ آپ نے کو معلوم ہے ایک منٹ، ابھی آپ نے کھل کے نہیں بتایا۔ میں نے ایک لفظ اور بولا تھا کہ میں سنی حنفی بریلوی ہوں، تو آپ یہ بتائیں بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں؟ کیونکہ حنفی میں 2 گروہ آتے ہیں، ایک بریلوی ایک دیوبندی۔ تو آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی، اتنا اور واضح کر دیں۔ اچھا، میرے کو آپ یہ سب سے پہلی بات یہ بتائیے، یہ بریلی دیوبندی یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو میں سمجھتا نہیں کچھ۔ میں تو آپ عالم ہیں نا؟ آپ عالم ہیں نا؟ آپ عالم ہیں نا؟ ہاں جی، ہاں عالم ہوں۔ اچھا، مفتی ہیں یا خالی مولوی ہیں؟ نہیں، ابھی مولوی ہوں بس۔ مولوی ہیں؟ جی حافظ بھی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ، چلیے بڑی اچھی بات ہے۔ تو اپنا مقصد کلیئر کر دیں، مجھے پہچان ہو گئی کہ آپ دیوبندی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی
مجھے پہچان ہو گئی کہ آپ دیوبندی ہیں، مگر پر آپ چھپائیں گے اس لیے کہ وہ لوگ حق پر نہیں ہیں، غلط ہیں، باطل ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اپنا نام جوڑ کے بہتر نہیں سمجھتے، ہے نا؟ ان کے ساتھ اپنا نام جوڑنا بہتر نہیں سمجھتے آپ؟ حضرت آپ مجھے پہلے یہ بتائیے یہ بریلی کا وجود یا دیوبندی کا وجود کہاں سے ہوا ہے، ذرا بتائیے گا آپ؟ ہاں ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا۔ یہ بریلی اور دیوبندی کا وجود جب سے ہوا، سنیں نا آپ میری بات، جی بتائیے۔ آپ نے ایک بات کہہ دی، اب میری بات سن لیں، جی مزہ آئے گا بات کرنے میں، اگر بات کرنے کے طریقے سے بات کریں گے تو۔ میں کر رہا ہوں نا بھائی۔ جی، آپ نے کہا کہ یہ وجود کب سے آیا؟ جی تو یہ وجود جب سے آیا، جب سے لوگوں نے میرے نبی کی شان میں، اللہ رب العزت کی شان میں، اولیاء اکرام کی شان میں توہینیں کرنا شروع کر دی، یہ وجود جب سے پڑا۔ جو توہین کرنے والے تھے ان کو دیوبندی کہا گیا، وہابی کہا گیا، ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو ولی ہیں، ان کی جس نے تعریف کی ان کو اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی کہا گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے پہچان پڑی۔ اور اگر آپ اس کی وجود کی آپ تاریخ بتائیے، تاریخ یہ کب ہوئی ہے اس کی وجود؟ وہ سب بھی بتائیں گے اور آپ کے گھر سے بھی بتائیں گے۔ آپ کے گھر کے ایک مولوی ہیں، ٹھیک ہے، دیوبندی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک مثال بتاتے ہیں۔ نہیں میں تو سن لیں میں کسی کو نہیں جانتا بھائی، میں تو میں لاوارثوں سے بات نہیں کرتا ہوں مولوی صاحب جی، میں لاوارثوں سے بات نہیں کرتا ہوں، اگر آپ کسی کو نہیں جانتے ہیں تو۔ میں حنفی ہوں بھائی صاحب، بات حنفی ہے نا، تو حنفی ہے تو پھر آپ نے حنفی مسلک کے جن لوگوں کو آپ مانتے ہیں ان کو تو تسلیم کرنا ہے نا۔ جی بالکل کرنا، کیوں نہیں؟ ہمارے تھانوی جی کو تسلیم کرتے ہو نا؟ کس کو؟ تھانوی جی؟ تھانوی کیوں نہیں کروں گا بھائی؟ ہاں، طاہر غیابی کو تسلیم کرتے ہو نا؟ وہ ہمارے ایسے اکابر ہے جو اللہ کا کرم ہے، اس کی وجہ سے پورے دنیا میں اس کی شاگرد موجود ہے ابھی تک۔ چلیے بڑی اچھی بات ہے، جی اللہ آپ نے تھانوی جی کو ایکسپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے کہ آپ ان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا اکابر ہے بھائی، کیوں نہ مانو؟ جی ٹھیک ہے مولوی صاحب، بہت اچھی بات ہے۔ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، اس کو پوچھتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ ہمارے بڑے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، آپ یہ مفتی پلامبی تو نہیں بول رہے ہیں؟ آواز کچھ ایسی لگ رہی ہے ملی جلی۔ نہیں میں مفتی نہیں ہوں بھائی، پہلے بتایا آپ کو۔ اچھا، مجھے ایسا آواز سے تھوڑا سا لگ رہا ہے جیسے مفتی امتیاز پلامبی ہیں۔ نہیں میں مفتی اس سے نہیں ہوں، مطلب آواز ملتی جلتی لگ رہی ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ ذرا یہ بتائیے گا آپ کی تعارف بتائیے گا، آپ کیا ہیں، کیا مطلب کچھ؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا ایک آدنا سا گناہگار انسان ہوں۔ اب حافظ ہیں، مولوی ہیں، کیا ہے؟ میں اس سے پوچھ رہا ہوں۔ میں دیوبندیوں میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں، اور دیوبندیوں کی جو غلط حرکتیں ہیں، جو ان کی کتابوں میں غلط عقائد بھرے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر میں واپس پلٹ آیا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ دیوبندی لوگ اللہ کے رسول کی شان میں، اللہ کی شان میں اور اللہ کے ولیوں کی شان میں اس طرح سے بھی گستاخیاں کرتے ہیں۔ آپ ایسے باتیں مت کیجیے، تو بات جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں، وہ بتاؤں گا نا۔ آپ کو جو دل میں کہنا ہو کہ ہمیں تو چھیڑنے کی عادت نہیں، اللہ کرم ہے بھائی ہم بھی نہیں چھیڑتے ہیں، مگر سچائی کو بیان کرنا کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے نا؟ بالکل بھائی، الحق مبین ہے نا؟ ہاں بہرحال کہیے آپ کہیے، میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ اگر آپ کہتے کوئی سچائی بات ہے، سچ ہے، بالکل تسلیم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر میرا بتایا ہوا کوئی بھی حوالہ، کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا دیوبندی اگر غلط ثابت کر دے تو اس کے لیے میری طرف سے انعام رہتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہ انعام میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ نے میرا ایک بھی بتایا ہوا حوالہ غلط ثابت کر دیا، آپ اپنے منہ سے بھی بتا سکتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور ترقی سے نوازے۔ بہرحال سن رہا ہوں میں آپ کی بات کو۔ کہ دعا کو آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں کیا؟ نہیں، دعا بھی میری غلط ہے۔ دیوبندیوں کی دعا پہ آمین نہیں کہتا ہوں۔ توبہ استغفار، خیر میں آپ کو کچھ کہوں گا نہیں۔ بہرحال آپ کہہ بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ میں جب آپ کو مسلمان نہیں مانتا۔ جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ آپ کی آواز سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ دیوبندی ہے، صحیح میں دیوبندی ہوں، جب آپ مجھے یہ بات کہنے پر مجبور کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے، ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم سامنے والا اگر ہمیں کوئی سلام کرے میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کو گلے سے ملاتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کے اندر یہ بات میں نے ابھی دیکھ لیا آپ کے اندر کہ آپ کو ایک لڑکا سلام کیا، آپ اس کا جواب نہیں دیے، میں آپ کو دعا کہا، دعا دی میں آپ کو، لیکن آپ اس پہ آمین نہیں کہے۔ تو آپ کو شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، کچھ سال پہلے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ سال بعد بھی مسلمانوں کا اور غیر کتابی کا شادی جائز تھا۔ جیسے کوئی مسلمان
اور یہودی کے بیچ میں شادی ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں نے رد بدل کی وجہ سے ان لوگوں کی شادی منقطع ہو گیا مسلم کے زمانے کے بعد. لیکن چلیے آپ دلیل پیش کیجیے. کلیہ دلیل پیش کیجیے کہ بغیر ایمان کے کسی مسلمان کا کافرہ کے ساتھ نکاح ہوا یا کسی کافر کا کسی مومنہ کے ساتھ نکاح ہوا. چلیے دلیل پیش کیجیے. استغفار کیجیے. آپ کو معلوم نہیں ہے نبی کے دلیل پیش کریں نا، دلیل پیش کریں. آپ پڑھ لیجیے. ایمان کے بغیر حضور کے وصال کے بعد آپ نے کہا کہ حضور کے وصال کے بہت دنوں بعد تک کہا نا آپ نے ایسا. اب آپ پڑھ لیجیے نا. ایسا تو آج بھی چل رہا ہے. کوئی بھی کم علم مسلمان کی بات کر رہا ہوں، وہابی دیوبندی کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور اپنا ایمان برباد کر دیتا ہے جماعتوں میں جا کے. اور پھر حد یہ ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے مطلب رشتہ داری بھی کر لیتا ہے، نکاح اپنے بچے کا یا اپنی بچی کا نکاح بھی کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں جناب؟ اپنے آپ کو وہ سنی بھی کہلاتا ہے، میلاد بھی کرتا ہے، فاتحہ درود نیاز سب ہوتا ہے اس کے یہاں، سب سنیوں والا معاملہ ہے. مگر دھوکے میں انجانے میں وہ کسی بھی وہابی دیوبندی کے گھر میں اپنی لڑکی کا نکاح یا پھر اپنے لڑکے کا نکاح کر دیتا ہے. ایسا تو آج بھی ہو جاتا ہے. حضور کی حدیث بتائیے. ایک منٹ سنیے. میں اپنی چچیری بہن کی شادی دلیل پیش کریں نا مجھے آپ کہ حضور کے وصال کے بعد. ایک منٹ. اچھا، کیا کسی کافرہ کا یا کسی کافر کا مومن سے یا مومنہ سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ذرا جواب دیں. بالکل نہیں. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں سے مسلمانوں کا نکاح ہوتا تھا. بھائی اس وقت کے نبی کے زمانے میں بولا ہوں، پھر نبی نے اس وقت منع کر دیے. جیسے آپ کو ایک منٹ نبی کی ایک بیٹی کی شادی ایک کافرہ سے ہوئی تھی، ایک کافر سے ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے؟ تم بالکل نہیں سدھرو گے، تم بالکل نہیں سدھرو گے. نہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے نبی کی ایک بیٹی کی شادی بالکل سدھرو گے نہیں. مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے مجھے. تم لوگ نہیں سدھرو گے بالکل بھی. میں آپ کو ایک بات بتا رب نے جو قانون بنا دیا، اللہ کے رسول نے جو قانون بنا دیا، آپ کیا ایک منٹ خاموش رہیں. اچھا، دین مکمل کب ہوا؟ دین مکمل کب ہوا یہ بتائیں ذرا. کے اندر بولنے کی تمیز نہیں ہے. بھائی میں نے یہی تو کہا کہ دین مکمل کب ہوا، تو اس میں بولنے کی تمیز کا کیا ہو گیا؟ میرے دوست، میں آپ سے محبت میں نے آپ کو کوئی گالی بک دی کیا؟ نہیں، دین مکمل ہوا. دین مکمل ہونے کے بعد پلیز میرے بھائی، مولوی صاحب، دین مکمل ہونے کے بعد میری بات سنیے. آپ اس سے پہلے میری بات سنیے. کیا نبی کا طریقہ یہی تھا؟ آج تک کوئی دیوبندی بات کر کے اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکا اور اپنی کہی ہوئی بات کو بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے، جیسے تم ثابت نہیں کر سکتے. تم نے حضور کے بعد کہا تھا کہ حضور کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے کہا تھا، یا پھر جو ہے حضور کے جو ہے مطلب کس انداز میں کہا تھا؟ ذرا وہ مجھے دوبارہ سمجھا دیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہاں بھی دیوبندی زبان بڑی جلدی پلٹ جاتے ہیں. دوبارہ ذرا ریپیٹ کریں اس کو، پھر میں اس کا جواب دوں گا اور بڑھیا کر کے. مجھے آپ یہ بتائیے کیا نبی کا نہیں پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو کہنا ہے، کیا ابھی بھی آپ یہی کہیں گے کہ آج بھی وہی قانون چلے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. حضور نے جس دن کہا منع کر دیا نا، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بعد جو ہے حضور نے کیا پھر اجازت دی کسی کو کسی غیر مومن کے ساتھ کسی مومنہ کا نکاح ہو جائے گا یا نکاح کر لے؟ کیا ایسا کہا ہے؟ جب دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہونے کے بعد بھی تم پچھلی باتیں اکھیڑتے ہو. ایسے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خطرناک، بہت جو ہے حضور کی کٹی پر رہتے تھے، اور بہت جو ہے مطلب ایک بار تو حالت یہ تھی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے کہ آج میں معاذ اللہ ان کو قتل کر کے آؤں گا. گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ مگر راستے میں ایک صحابی رسول ملے اور انہوں نے کہا، ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ایسے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں. تو وہ ادھر جانے سے تو رہے، وہاں سے پلٹ گئے، نہیں گئے وہاں، واپس پلٹ آئے اور اپنی بہن گھر پہنچے. سمجھے جناب؟ اور جب دیکھا کہ ارے واقعی یہاں سے تو کسی چیز کی کسی آواز کی سنائی پڑ رہی ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں،
تو وہاں جیسے یہ پہنچے ان کی آہٹ سنی, انہوں نے قرآن جو ہے مطلب چھپا دیا, رکھ دیا, اور پھر ان سے جا کے پوچھا کیا میں نے ایسے سنا ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو, اور بہت مارا, سنا ہے نا جی اپنی بہن بہنوئی کو بہت مارا. بہت لمبا کر رہے ہیں واقعہ. تو کیا پچھلی باتیں پھر دہراؤ گے ان کے لیے جو ایمان؟ ان کے لیے تمہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی بات ہمیں کب بولنا ہے, کہاں بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے. میری ایک بات سنو, آپ جو ہے نا بیکمہ انسان مجھے لگتا ہے. کیا کچھ کام نہیں کرتے ہوتے, آپ بکواس نہیں کرتے ہوتے ہیں. پھر وہی بات, کیونکہ اس میں آپ مجھے اپنے اوقات پہ آنا پڑ رہا ہے. چلو مجھے یہ جواب دے دو, میں نے کون سی بکواس کی, کیا یہ صحیح بات نہیں ہے؟ آپ تو بکواس اچھا یہ بکواس ہے, کیا بات ہے, یہ بکواس ہے. اچھا آپ کی فراغت کہاں ہے حضرت؟ ارے بھائی میں نے کہا نا, میں دیوبندیوں میں رہتا تھا, دیوبندیوں میں نے جو ہے 11 سال پڑھائی کی ہے اچھی طریقے سے نا دیوبندیوں میں. ہاں, اور پھر میں وہاں سے نکلا, میں نے دیکھا یہ تو میرے نبی کے ہی دشمن ہیں, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں. اور ایک بات کہوں, تم مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتے ہو, کمینہ آدمی ہو گئے کہ دیوبندی کا کھا کے, دیوبندی کے پلیٹ پہ کھا کے, دیوبندی کے گھر میں کھا کے, دیوبندی کے گھر میں بڑے ہو گئے, دیوبندی کے گھر میں جوان ہو گئے, دیوبندی کے گھر میں بالغ ہو گئے. آپ دیوبندی کے خلاف کرتے, کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو تو کھانا بھی حرام ہو جائے گا. قرآن کا فرمان ہے کہ اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو. ایک منٹ, آپ جو دیوبندی کا ایک دانہ کھائے ہو, کیا آپ کو اس کا ہرجانہ دینا نہیں پڑے گا؟ سب سے پہلے جا کے دیوبندی کو ہرجانہ دو. ملا جی پہلے میری بات سنو, اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ شرم نہیں ہے جو دیوبندی کا ایک چاول جو اپنی حقیقت پر ملا جی, اس کا قرض کون نبھائے گا؟ ملا جی اس کا قرض آگے اپنی حقیقت پر میری بات تو سنو کم سے کم. دیوبندی کا جو آلو کھایا ہو اس کا قرض کون چکائے گا؟ دیوبندی کا جو شوربا کھایا ہو جی کہاں چلے گئے, پٹری سے اتر چکے ہو. دیوبندی کا جو نمک کھایا ہو اس نمک کا حلالی کون کرے گا؟ حرام خوری کر رہے ہو, پٹری سے اتر چکے ہو. مجھے یہ بتاؤ, رب کا قانون سچا ہے یا یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں یہ سچی ہیں؟ یہ بتاؤ ذرا. دوست اپنے آفات پہ آ چکا ہوں. ارے بھائی تم کال کاٹ کے بھاگو گے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے جو تم مجھ سے ٹھیک طریقے سے بات کر سکو. مجھے معلوم ہے دنیا میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے جو صحیح طریقے سے نور حسن سے بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے. اللہ اکبر, دیوبندی کے کئی ایسے بچے ہیں جو آپ کو کھلایا ہے, شرم نہیں تو آپ مجھ سے بات کر, آپ تو پاگل والی باتیں کر رہے ہو. آپ دیوبندی نے کھلایا, مجھ سے ٹھیک طریقے سے بات ہی کب کر پا رہے ہو تم؟ دیوبندی نے آپ کو کھلایا. اللہ رب العزت کا اعلان ہے, اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تم اپنے باپ اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ جانو, دوست نہ سمجھو, جبکہ وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہوں. کائے پر؟ کفر پر. تو دیوبندی جب کفر کو پسند کر رہے ہیں, کافروں کی باتوں کو پسند کر رہے ہیں, تو میں انہیں بھی اپنا کیوں جانوں؟ میں تو انہیں اپنا جانوں گا نا جو میرے رب کی اور میرے رسول کی اور میرے بزرگان دین کی تعریف کرتے ہیں, جو ان کی عزت جو ہے کرتے ہیں, میں تو انہیں اپنا مانوں گا نا. ہاں بھائی ملا جی, ملا جی تمہاری اماں نے تمہیں جو ہے تعلیم صحیح سے حاصل نہیں کروائی, بس منہ اٹھایا فون لگا دیا, منہ اٹھایا فون لگا دیا, آپ نے آپ کو بہت بڑا قابل سمجھ کے فون اٹھایا اور فون لگا دیا کہ نور حسن سے بات کریں گے. ایسا ہے تمہارے جیسے جاہل دن بھر میں 36 آتے ہیں ملا جی, سمجھے ملا جی؟ پاگل بھی. ارے میں نے قرآن بتایا ہے, قرآن. تم تو میری بات کہی ہوئی غلط بتاؤ کہ ہاں یہ نہیں ہے کہیں قرآن میں. کیا بتایا قرآن؟ قرآن فرما رہا ہے کہ اپنے باپ اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھو جبکہ وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہوں. میں آپ کی منہ سے کیسے مانوں؟ آیت پڑھو. آپ آیت پڑھوں؟ پڑھو. اچھا بغیر آیت پڑھے تم نہیں مانو گے؟ نہیں مانوں گا. اچھا صحیح میں؟ کیوں مانوں گا بھائی تمہاری بات؟ اور اگر آیت پڑھ دی تو مان جاؤ گے؟ ہو آر یو, کون ہو تم؟ چلنے کے طرح لگ رہا ہے معلوم ہے. ارے آیت پڑھی تو مان جاؤ گے نا؟ قرآن کی آیت پڑھو. پڑھی, اگر میں نے قرآن کی آیت پڑھی تو مان جاؤ گے نا؟ مان جاؤں گا. پڑھو تو پہلے. مان جاؤ گے یا نہیں یہ بتاؤ پہلے. پڑھو تو قرآن کی آیت. نہ تم بہت بڑے مکار ہو, مکر و فریب تمہارے اندر خوب کوٹ کے بھرا ہوا ہے. پہلے جواب دو. ارے بیوقوف, پہلے قرآن تو پڑھو. انشاءاللہ قرآن پڑھوں گا. کیا قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کھول کے نہیں ویسے. انشاءاللہ میں قرآن پڑھوں گا.
کیا مان جاؤ گے آپ اگر میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دی؟ پہلے قرآن پڑھو تو پھر ترجمہ پہلے کرو۔ ہاں نا میں جواب دو، میں ایسے نہیں پڑھتا ہوں۔ ہاں چل مان جاؤں گا، پہلے قرآن مان پڑھو۔ جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، ہاں مان جاؤں گا۔ سنو، سورت نمبر 10 آیت نمبر 9، اچھا ٹھیک ہے؟ آپ پڑھو۔ ہاں وہ 10واں پارہ ہے، سورت نمبر جو ہے وہ 9 ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ 23 ہے۔ اب پڑھو تو پہلے قرآن کو پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ جو کوئی دوستی کرے گا تو میں کیوں کافروں والوں سے دوستی کروں؟ جناب یہ قرآن ہے، اب مانو نہ مانو جا کے دیکھ لو 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 23، جاؤ جا کے دیکھو، نکالو، آیت نمبر بھی بتا دیے میں نے تمہیں۔ ہاں جناب ملا جی، کیا بولے پھر سے ترجمہ کرو۔ اچھا دوبارہ، ٹھیک ہے، ہاں آیت بھی پڑھوں یا خالی ترجمہ کر دوں؟ ترجمہ کیے بھائی۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہے۔ کیا ہے؟ وہی ظالم ہے۔ اب آگے کی بات کرو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، ہے نا، اولیاء، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو۔ جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک کیا گیا، ترک موالات کا حکم دیا گیا، تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ اور بھائیوں وغیرہ سے جو ہے قرابت داروں سے ترک تعلق کرے، یعنی ان سے علیحدہ ہو جائے، ان سے ناطا توڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کرے گا؟ اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، سمجھے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار سے موالات یعنی قلبی محبت کا تعلق جائز نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ کافر سے، مشرک سے قلبی تعلق، دل کی محبت، دل کا تعلق یہ جائز نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں ملا جی؟ نور حسن کے چنگل میں پھنسے ہو، نور حسن کے، سمجھے؟ نور حسن کے چنگل میں پھنسے ہو۔ جو نور حسن کے چنگل میں ایک بار پھنس جاتا ہے نا، الحمدللہ آسانی سے نکلنے نہیں دیتا ہوں۔ اب آپ بتاؤ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیے تمہارے کہنے پر۔ بھائی میرے دوست نے قرآن کی آیت، یہ دوست مجھے مت پکارو، میں تمہارا دوست ہوں ہی نہیں۔ تم جیسے شیطانوں کو میں اپنا دوست نہیں مانتا۔ میرا جملہ بھلے ہی تمہیں کڑوا لگے، میرا لفظ بہت زیادہ تیکھا لگے گا، میں تم جیسے لوگوں کو اپنا دوست نہیں سمجھتا۔ ہاں بیوقوف ہو تم، بیوقوف ہو۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے میں نے، قرآن کی آیت پڑھ کے میں نے اس کا مطلب سمجھایا ہے، اور اگر غلط ہے تو تم نے نکالا ہے، ذرا مجھے پڑھ کے بتا دو۔ ارے اب کہاں کو بھاگ رہا بھائی؟ آپ کون سی جگہ ادھر ادھر لگا رہے ہو کال؟